ذکر محمد وہیں پہ ذکر علی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ خطیب اہل بیت، واعظ شعری بیاں، وکیل ولایت ملک علی حسنین علوی صاحب، ان کے بعد عزت مآب علامہ عابد حسین شیرازی صاحب، اس کے علاوہ ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں سید علی رضا شاہ صاحب قبلہ نفاست ذکر فخر الذاکرین، سید علی رضا شاہ صاحب داؤد خیل، ان کے علاوہ سید ذریت عمران شیرازی صاحب، عباس رضا جھنڈوی صاحب و دیگر ذاکرین متوقع ہیں برعظمت آل محمد صلوات۔ التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت میں الحسن صلوات علیہ وعلا آلہ فی آزہ الساعت موجود الساعت مساعت العلم النہار ولیم وحفظم وقائد وناصرم ودلیل وعینہ حتاو تسکنہ ورزقتن ومتعہ بیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سارے صحبان مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سارے صحبان مل کے صلوات۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، عزاداران مظلوم کربلا، دعا ہے آل محمد عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کونین شہزادیہ کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے مالک کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے۔ میرے مالک بانیان کے خرچ خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک ذاکرین واحدین سامعین کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما۔ میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علیون ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کر لیں۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمان سرکار کا جلد جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کیا جا سکے۔ میرے بعد میرے واجب الاحترام دو سیدادہ تشریف فرما ہے اور وقت انتہائی مختصر سا ہے۔ گزارش کروں گا کہ جو بھائی پیچھے بیٹھے امام حسین کے عزادار ہیں، ماتمی آگے آگے آ جائیں بھائی، بہت مہربانی ہوگی۔ آپ جو صاحبان اندر بیٹھے مہربانی فرما کے آپ بھی باہر آ جائیں، بہت شکریہ بھائی۔ سارے صاحبان مل کے صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر شروع کیا جا سکے۔ انتہائی مختصر سے لمحات میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور بھائی نے جس شہزادی کی فضیلت کا حکم کیا ہے اسی بی بی کے عزت کے دو جملے سنو، ایک جملہ مصیبت کا اور ممبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے۔ کسی بشر کسی انسان میں یہ جرت نہیں کہ وہ فضائل سیدہ پڑھ سکے۔ یہ ہاتھ سلامت نبی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ کسی بشر کسی انسان میں یہ جرت نہیں کہ وہ فضائل سیدہ پڑھ سکے، کیونکہ اس بی بی کا تعارف کروانے کے لیے کم از کم لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ یہ ہاتھ سلامت نبی امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے مسحوں۔ کسی بشر یا انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ فضائل سیدہ پڑھ سکے۔ لہجہ توحید کا ہو، لفظ قرآن ہو، سماعت رسول ہو، پھر بندہ پڑھے کہ زہرا کون ہے۔ مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری زندہ آباد مردہ بے شمار اللہم صلی۔ جس کی تسبیح کے دانے گنہگار کو باوجی رحمان کے مشورے کے قابل بنائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جو ہاتھ خیرات کے لیے اٹھے ہیں ان کے ہاتھ پہ اور خیرات رکھنے تسبیح پہ ہوتا ہے استخارہ، اور تسبیح منسوب ہے جناب سیدہ سے، تسبیح منسوب ہے
جناب سیدہ سے جس کی تسبیح کے دانے بغیر وحی کے گنہگار کو رحمان کے مشورے کے قابل بنائیں، اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ سلامت رہیں بھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ آج منبر پہ کہا جاتا ہے جب بھی اس شہزادی کا، اس بی بی کا تعارف کروایا جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں، اس بی بی کو رشتوں کے ساتھ معتبر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رشتے ہمیشہ اسے دیے جاتے ہیں جس کی اپنی فضیلت نہ ہو۔ مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری، ہمیشہ رشتے اسے دیے جاتے ہیں جس کی اپنی فضیلت نہ ہو۔ اس بی بی کو رشتوں کے ساتھ معتبر نہیں کیا جا سکتا، رشتے ہمیشہ غیر اہم کو دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی فضیلت بڑھ سکے۔ مثال دینے لگا، مثلا باپ مشہور تھا، بیٹا مشہور نہ ہو سکا، ساری زندگی باپ کے نام سے پہچانا گیا، اقبال کا بیٹا، اب اس کے باپ کا رشتہ اس کے لیے اہم ہو گیا۔ بہت بڑی عزت ہے نبی کی بیٹی ہونا، بہت بڑا شرف ہے علی کی زوجہ ہونا، بہت بڑی عزت ہے حسنین کی ماں ہونا، لیکن میں ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں اس بی بی کو رشتوں کے ساتھ معتبر نہیں کیا جا سکتا۔ اب دلیل دینے لگا ہوں، جب یہ تن پاک چادر کے نیچے کٹے ہوئے تھے تو اس وقت فرشتوں نے خدا سے پوچھا تھا میرے مالک یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اس وقت خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے، اس وقت خدا نے کہا ہم فاطمہ تو بابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا بیابہ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ خدا نے تعارف بی بی سے کروا کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ بی بی کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ بی بی کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت ہے۔ تعارف کی مرکز صرف اور صرف سیدہ کی ذات۔ میرے مالک نبی کے نام سے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ بی بی کے نام سے تعارف کیوں کروایا؟ حالانکہ چادر کے نیچے چار عزت والے بابا جی مرد تھے، چاروں کے چاروں سردار تھے، ایک نبیوں کا سردار تھا، ایک ولیوں کا سردار تھا، دو جنت کے سردار تھے۔ میرے مالک بی بی کے نام سے تعارف کروایا، نبی کے نام سے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ خدا نے کہا قیامت تک کے لیے آنے والے گندے جھوٹے مورخ کو شیعت کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، جس نے کہنا تھا کہ محمد کی چار بیٹیاں تھیں، محمد کی چار بیٹیاں تھیں، محمد کی چار بیٹیاں تھیں۔ خدا نے کہا کل کوئی اٹھ کے بھونک دیتا محمد کی بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی، محمد کی بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی۔ خدا نے کہا میں ان کی زبانیں بند کر رہا ہوں، فاطمہ تو و ابوہا، بس زہرا، بس زہرا کا بابا۔ یا اللہ، میرے مالک نبی کے نام سے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ آخری جملہ فضیلت کا، بی بی کے نام سے تعارف کیوں کروایا؟ خدا نے کہا آج اہل بیت کا تعارف ہے، آج میں نے زمانے کو بتانا ہے کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ خدا نے کہا اگر میں محمد کے آگے کے کہتا تو اس کے میں گنجائش باقی تھی۔ کیا کہنے آپ کی سماعت کے، اس کے میں گنجائش باقی تھی۔ کل کوئی اٹھ کے کہہ دیتا ہم بھی محمد کے، بہت مہربانی نوازش، ہم بھی محمد کے فلاں ہیں، ہم بھی محمد کے فلاں ہیں۔ خدا نے کہا میں نے محمد کے بعد کے نہیں کہنا۔ زمیندار طبقہ تشریف فرمائے، مثال دینے لگا ہوں، چوری تب ہوتی ہے جب دروازہ کھلا ہو یا دیوار ٹوٹی ہو۔ خدا نے کہا نہ میں اہل بیت کا دروازہ کھلنے دوں گا نہ دیوار گرنے دوں گا۔ اگر محمد کے کہتا
تو کے میں گنجائش باقی تھی. کچھ لوگ اہل بیت میں آ جاتے, اہل بیت میں آ جاتے نماز میں آ جاتے, نماز میں آ جاتے درود میں آ جاتے, اور جن کے نام سے نماز ٹوٹ جائے ان کے نام نماز میں اچھے نہیں لگتے. خدا نے کہا میں نے محمد کے نہیں کہنا. اب جس بندے کو لفظ کے سمجھ آیا ہے اس کا ہاتھ تائید کے لیے ایسے اٹھے گا جیسے عباس کا پرچم ہوا میں لہراتا ہے. خدا نے کہا محمد کے رشتہ دار اہل بیت نہیں, زہرا کے رشتہ دار اہل بیت ہیں. محمد کے رشتہ دار اہل بیت ہیں, زہرا کے رشتہ دار اہل بیت. آخری گزارش, زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا. ولایت علی نہ چھوڑنا, عزاداری حسین نہ چھوڑنا, ماتم نہ چھوڑنا, کسی سید کی توہین نہ کرنا, ماتمی کا احترام کرنا. سمجھ کے یہ 4 چیزیں کہتا ہوں کہ اگر یہ 4 چیزیں اپنا سکتے ہو تو مذہب شیعہ میں رہو, ورنہ کوئی ضرورت نہیں علی کو تمہاری. ایک لفظ کہوں گا, ولایت علی نہ چھوڑنا. جو مستور سب سے پہلے علی ولی اللہ کے قتل ہوئی ہے وہ حسین کی ماں زہرا ہے. اللہ آپ کی ہائے قبول کرے بھائی. سب سے پہلے جو مستور علی ولی اللہ کے قتل ہوئی وہ حسین کی ماں زہرا ہے. ایک جملہ کہوں گا, اگر آپ نے اس لفظ کو بابا جی سے معافی مانگ کے, اگر آپ نے اس لفظ کو جتنے سادات غیر سادات بیٹھے ہیں اپنے دل میں جگہ دی, آپ کی بے سخت ہائے نکل جائے گی. ذاکر ہو واعظ ہو سب پڑھتے ہیں کہ حسین بڑا مظلوم ہے, حسین بڑا مظلوم ہے, لیکن سارے پڑھتے ہیں کہ فلاں حسین کا قاتل ہے, فلاں نے کیا ہے. میں نے کہا حسین سے جو بڑی مظلومہ ہے وہ حسین کی ماں زہرا ہے, جس کے قاتل کا نام آج ہم ممبر سے نہیں لے سکتے. اتنی غریب ہے تیرے رسول کی بیٹی. اللہ آپ کی ہائے قبول کرے. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے ابھی تک ہائے نہیں کہی, جو گھر سے نیت کر کے کیا حسین کی ماں کو پرست. حسین سے بڑی مظلومہ حسین کی ماں ہے. بابا جی کربلا کی جنگ میں اور جناب سیدہ کی شہادت میں بڑا فرق ہے. کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا, مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا ہے. امیر ہے وہ بندہ جس نے ابھی تک ہے نہیں کہی. ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا, مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. دعا کیا کرو جس کی چھوٹی اولاد ہو, اتنی چھوٹے چھوٹے بچے ہو, اس کی ماں نہ مر جائے. اللہ نہ کرے ماں مر جائے. کوشش کیا کرو جب شام ہو اس کو دفنانے کے بعد اپنی بہن اپنی بیٹی کو لے کے اس کے گھر جایا کرو. بزرگ تشریف فرما ہے, قیامت کے بعد قیامت ٹوٹتی ہے شام کو بچوں پہ. سارا دن بچے گلیوں بازاروں میں کھیلتے رہتے ہیں, بچوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے اوپر کیا مصیبت آئی ہے, ہمارے اوپر کیا قیامت آ گئی ہے. جب شام ہوتی ہے وہ بچے اپنی ماں کی چارپائی کے قریب جاتے ہیں. جب انہیں اپنی ماں کی چارپائی خالی نظر آتی ہے اس وقت بچے رو کہتے ہیں چاچا مجھے میری ماں نظر نہیں آ رہی. بابا جی 3 جمادی الثانی جب سیدہ اس دنیا سے چلی گئی, مولا علی نماز شب کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے. بی بی فضل روک کہتے یا علی نماز روک, یا علی دیکھنا سامنے ریت میں تیری زینب سو رہی ہے اور ریت میں تیری کلثوم سو رہی ہے. یا علی تیرے دروازے پہ تیرا حسن بیٹھا ہے. یا علی میں نے پورا گھر دیکھا ہے. یا علی مجھے تیرا حسین نظر نہیں آیا. یا علی دوڑ کے گئے سیدھا جنت البقیع میں. علی نے کیا دیکھا ہے؟ حسین اپنی ماں کی قبر کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں ماں مجھے تیرے بعد نیند نہیں آتی, اماں مجھے تیرے بعد نیند نہیں آتی.
ایک درد پڑنے لگا محمد کی بیٹی کا. جب تک بی بی زندہ رہی، دربار سے لے کے 3 جمادی الثانی تک زہرا اپنا چہرہ بیٹوں سے چھپاتی رہی. ایک دن حسن نے کہا اما شریعت میں جائز ہے کہ ماں بیٹے سے پردہ کرے. بی بی نے کہا حسن میری مجبوری بن گئی ہے، حسن میری زندگی میں نہ پوچھنا، حسن جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں حسن میرے کفن کے بعد کھول کے دیکھ لینا، اب جتنے ماتمی بیٹھو ماتم ضرور کر لینا. سیدزادہ 3 جماعت کو ثانی حسن ماں کے جنازے پہ آیا، حسن نے ماں کے کفن کے بعد کھولے، یا حسن کی آواز آئی حسین میری تلوار لے کے آ، اور میں ان پہ غیرتوں سے جا کے پوچھوں میری ماں کا بھائی کوئی نہیں تھا اور انہوں نے میری ماں کو اتنا مارا ہے جو میری ماں اپنا چہرہ اپنے بیٹوں سے چھپاتی رہی.